پس آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، یعنی آپ کے مخالفین، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے، یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالی کی تسبیح بیان کیجئے۔ یہاں پر جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، فاصبر علی ما یقولون، یعنی آپ کے دشمن یہ مشرکین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے، جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ صبر کے ساتھ دیجئے، اور اس کے برعکس آپ اپنا تعلق اللہ تعالی سے زیادہ مضبوط کر لیجئے۔ یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ جب لوگ مخالفت کریں تو بجائے اس کے کہ ان سے الجھنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں، کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں، رغبت کریں، دعا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں۔ اسی لیے آگے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان باتوں سے پاک قرار دیں جو باتیں یہ مشرکین اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان بلند کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کے شایان شان ہیں، اور یہ نفی اور اس بات دونوں مل کر اللہ کے کمال کو ثابت کرتے ہیں۔ اور یہاں تسبیح سے مراد یا تو ظاہری تسبیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یا پھر اس سے مراد نماز ہے، یعنی جب لوگوں کی باتیں تکلیف دیں تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں، فاستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور پھر قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے، اور قبل الغروب سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تہجد کی نماز ہے، اور مغرب بھی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں، اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر، اور اس کے علاوہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا اہتمام کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں، تسبیح نہیں کرتے، جبکہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے، یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے۔ مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وہ ادبار السجود کی۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں۔ دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں، کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے، یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں۔ اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت بھی پڑھیں، یعنی ان کو بھی تسبیح کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری توجہ میں ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، ہمارے علم میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ یعنی عربی کے محاورے کے مطابق